کوئی بچتی ہے، وہ ہے محبت۔ اس محبت نے سارے حجابات اٹھا دیے تھے۔ اس محبت نے جو رب کو اپنے محبوب سے سارے تکلفات ہٹا دیے تھے، اس محبت نے ساری ضروریات ہٹا دی تھی، سارے احساسات ہٹ چکے تھے، نہ جسم کی بات تھی نہ بغیر جسم کی بات تھی، نہ جسم کی بات تھی نہ بغیر جسم کی بات تھی۔ قریب ہونے والا قریب ہوا، قریب ہونے والا جانے، قریب کرنے والا قریب کرتا چلا گیا۔ اب ہمیں یہی کہہ دینا ہے کہ جو جس نے قریب کیا وہ جانے، جو قریب ہوا وہ جانے۔ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وارث مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کی آنکھیں اس قدر دیکھے کہ جسے دیکھنا ممکن ہی نہیں رہا اسے دیکھیں، تو جو ناممکن کو دیکھے، بڑا توجہ دیں گے، جو ناممکن کو دیکھ لے، تو جو جس کا دیکھنا ممکن ہے اسے دیکھتا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو وجود میں ہے اسے دیکھتا ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ جو عدم میں ہے اسے دیکھے تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ جس کا دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ قرآن شاہد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا، ہے ابھی آپ نے آپ کو دیکھنے والا ہی بنا کے بھیجا۔ اور دیکھنے کی اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال کا زمانہ گزرا، 15واں سال 1500 شروع ہو گئی۔ دیکھنے کی شان دیکھو، آج بھی کس انداز سے دیکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے غلاموں کو، ان کا غلام انڈیا ہی نہیں، دنیا کے کسی خطے میں ایک لمحے میں چاہے ہزاروں لاکھوں غلام قبر کی گود میں پہنچے، جہاں بھی پہنچے، جس حال میں بھی پہنچے، دیکھنے کی شان تو دیکھیں۔ ابھی اپنی قبر میں لٹائے ہی گئے ہیں، ابھی قبر بند کر کے لوگ کھسکے ہی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدم ناز جنت میں جلوہ افروز، قبر میں جلوہ افروز۔ کتنی خبر گیری! دیکھنے کا ایک مطلب حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے، حفاظت بھی کرنا ہوتا ہے دیکھنے کا مطلب، سمجھتے نا؟ دیکھنے کا مطلب حفاظت کرنا کب ہوتا ہے؟ جیسے یہ چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے اپنی دکان چھوڑ کر کے، اپنا سامان چھوڑ کر کے، تو آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھیے گا میں ابھی آ رہا ہوں۔ عام طور سے روزمرہ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنا سامان، دکان، مکان، گھر، پراپرٹی، پیسہ دکھا کر کے لوگ رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھیے گا مجھے بہت ضروری، استنجا بھی اگر لگا تو کہیں گے بھائی صاحب دیکھیے۔ اب اگر دکھانے والا دکھا کے چلا جائے اور جب واپس آیا اسے اس کا سامان نہ ملے، تو کہے گا نہیں کہ بھائی صاحب میرا سامان کیا ہوا، میں نے تو آپ کو دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ تو کیا اتنے بھولے، اس کے بھولے پن پر وہ شخص مطمئن ہو جائے گا جس کا سامان غائب ہوا کہ بھائی آپ نے دیکھنے ہی تو کہا تھا؟ ارے قسم لے لیجئے میں نے پلکیں تک نہیں جھپکائی تھی، میں مسلسل دیکھ رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کا سامان اٹھایا، آرام سے چل دیے، لے کے بلا طرف چلا گیا۔ میں دیکھا ہے، میں نے آپ نے دیکھنے کے لیے کہا تھا، دیکھنے کے لیے کہا تھا، دیکھا نہ ہوتا تو بتاتا کیسے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ؟ تو فوراً چیخ اٹھے گا کہ اتنے بڑے نہ بنو میاں، یہاں پر دیکھنے کا مطلب محض دیکھنا نہیں تھا، حفاظت کرنا تھا۔ تو رب نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو دیکھنے والا بنا کے بھیجا، اس کا مطلب دیکھنے والا ہی صرف نہیں، مصطفیٰ دیکھنے والے تو ہے ہی، اپنے غلاموں کی حفاظت کرنے والا بھی بنا کے بھیجا۔ اگر حفاظت کرنے والے مصطفیٰ نہ ہوتے تو قبروں میں تشریف لانے کی حاجت کیا تھی؟ ابھی غلام پہنچا، مصطفیٰ جان رحمت پہنچ گئے۔ عزیزان ملت، ان قدم ناز پر ہماری دنیا و آخرت، ایمان اور اپنا سب کچھ، اپنی زندگی قربان ان قدم ناز کی عظمتوں پر، جن کے لیے جنت بھی قیامت تک ترسے گی، جن قدموں کے لیے جنت بھی قیامت تک ترسے گی، جب تک قیامت نہیں برپا ہو جائے گی
سب کے حساب کتاب فیصلے نہیں ہو جائیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت کی ساری امت نہیں بخش دی جائے گی. جنت میں نہ کوئی نبی جائے گا نہ کسی کا امتی جائے گا. جنت میں جب تک مصطفیٰ نہ جائیں گے کوئی نہ جائے گا. تو قیامت تک جنت مصطفیٰ کے قدموں کو ترس رہی ہے نا. اور ترسے اپنی قبروں کی فکر کرو دوستو, اپنی قبروں کی عظمت دیکھو, اپنے قبروں کی شان کیا ہے کہ ابھی ہم نے آنکھیں بند کی, ہمارے گھر والوں نے ہمیں قبر تک پہنچایا, ابھی ہم پہنچے ہی تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم جوش پر آیا. میرا غلام تنہائی میں وحشت نہ محسوس کرے, میرا غلام تنہائی کا احساس نہ کرے, میرا غلام گھبرائے نہیں, فرشتوں کی بھیانک شکلیں دیکھ کر پریشان خاطر نہ ہو. اے میرے غلام پریشان نہ ہونا, ہم تیری دستگیری کے لیے بھی آ رہے ہیں اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں کہ جس دیدار کو تو ساری زندگی کرتا ہے, جن جنوں کی بھیک تو نے ساری زندگی مانگی ہے, آج وہ جلوہ سراپا تیری قبر میں موجود ہے. یہ اذان اس بات کا اعلان ہے, اس بات کا اعلان ہے کہ میں جس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ اس کی شہادت دے رہی ہے. اب چونکہ شہادت مؤذن دے رہا ہے اور شہادت ہی سے اسلام کی ابتدا بھی ہے اور شہادت ہی پر اسلام کی انتہا بھی ہے. اور شہادت کی ایک بڑی پیاری شکل اس زمانے میں اور بھی رب قدیر نے میسر فرما دی ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ بھی بات محبت ہی کی, ارشاد فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. میری آل کی محبت میں, میری اولاد کی محبت میں جس کا خاتمہ ہوا, جو ختم ہوا, جسے موت آئی, اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی. وہ شہید مرتا ہے جو میری آل کی محبت میں مرتا ہے, شہید مرتا ہے. ایک روایت میں ہے مومن مرتا ہے, ایک روایت میں ہے شہید مرتا ہے. تو شہید ہو کر کے محبت جس کی بنا رب نے ڈالی تھی, اس محبت کی بنا کو مصطفیٰ جان رحمت نے کائنات کی شکل دی. لیکن اسی کے برعکس یہ بھی فرمایا ہے, جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پر پھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ارشاد فرمایا ہے کہ من ماتا علی بغض آل محمد, جو ہمارے راضی میاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا حاصل ہے, مقبور جامی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا حاصل ہے, من ماتا علی بغض آل محمد. یہ تو نہ کہہ سکے تکلفاً, لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے کہنے میں کوئی تکلف نہیں, بوڑھوں کا مقابلہ بوڑھوں سے اچھا ہوگا. من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ, جو میری اولاد کا بغض سینے میں رکھ کے مرے گا, چاہے جتنا بڑا متقی ہو, چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو, چاہے کتنے بڑے دادا کا پوتا ہو, چاہے جتنا بڑا نمازی ہو, چاہے جتنا بڑا پرہیزگار ہو, چاہے جتنا بڑا عالم و فاضل ہو, ماتا کافرہ, اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اور اس کے نمونے ہم اپنی چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ کئی دیکھ چکے ہیں. جو محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا, اور جو بغض آل رسول کے بغض میں مرا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا, ترس کے مرا لیکن ایمان پر کا خاتمہ نصیب نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل رسول کی محبت پر زندہ رکھے, آل رسول کی محبت پر خاتمہ عطا فرمائے, اور آل رسول سے بغض رکھنے والوں سے دور رکھے, محفوظ رکھے, معمول رکھے, اور ہم ان کے کسی بھی فریب میں مبتلا نہ ہوں. ابلیس بہت بڑا فریبی ہے, اس نے مختلف چولے بدلے ہیں, مختلف انداز بدلے ہیں, مختلف رنگ و روپ بدلے ہیں, اور ہمیشہ اچھی شکل میں. ارے جناب اور میرے عزیزوں, جب سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں وہ گیم کھیلنے کے لیے آ سکتا ہے, آپ کو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے, تو پھر غوث الاعظم کے غلاموں کے پاس اگر چلا آتا ہے, کبھی پیر کی شکل میں آتا ہے, کبھی فقیر کی شکل میں آتا ہے, کبھی عالم بن کے آتا ہے, کبھی مولوی بن کے آتا ہے,
کبھی خطیب بن کے آتا ہے، کبھی وائز بن کے آتا ہے، کبھی مقتدی بن کے آتا ہے تو کبھی امام بن کے آتا ہے، لیکن وہ آیا ہے، ہر دور میں آیا ہے، آج بھی آ رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو ان کے فریب، ان کے دل سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے، یخرجون فی آخر الزمان دجالون کذابون، یخرجون فی آخر الزمان دجالون کذابون فإیاکم وإیاہم، اے لوگوں آخری زمانے میں میری امت میں بہت سارے دجل و فریب والے اور بہت سارے جھوٹے پیدا ہو کے جائیں گے، ان سے خود اپنے آپ کو ہی بچانا، اپنے عزیز و اقربا کو ہی بچانا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سارے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے